لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وقال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم أو كما قال سيدنا وهدينا محمد صلى الله عليه وسلم ایک ہو جائیں تو بن سکتے ہیں خورشید مبین، ایک ہو جائیں تو بن سکتے ہیں خورشید مبین، ورنہ ان بکھرے ہوئے تاروں سے کیا بات بنے۔ اور فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا کے اندر بیرون دریا کچھ نہیں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اور آج کے اس مجلس کی صدارت فرما رہے میرے مشفق و مربی استاد محترم حضرت مولانا شہاب الدین صاحب قاسمی، صدر جمعیت علماء بنکٹی بلاک، اور اسی طریقے سے تعلق تو رکھتے ہیں اسی علاقے سے، لیکن ذرا سوچئے تو صحیح کہ اس سردی کے موسم میں مدرسے سے آنا، وہ بھی مغلی علاقے سے، یعنی مڑھا مدرسے کے ناظم اعلیٰ حضرت مولانا و مفتی عبدالتواب صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ کے وعظ و نصائح سے ہم اور آپ بھی مستفید ہوں گے اور سنیں گے۔ یہ یقیناً سفر کر کے آنا اور اس مجلس میں شرکت کرنا، یہ ہمارے لیے بھی اور آپ سبھی حضرات کے لیے یہ خوش نصیبی کی بات ہے کہ ہم اپنے گھروں سے نہیں آ پائے۔ نہ جانے کتنے ایسے لوگ ہیں جو ابھی گھر پہ بیٹھے ہوں گے اور مسجد تک اور اس مجلس تک نہیں آ سکے۔ انہیں ایسے بزرگوں سے سبق لینی چاہیے اور عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ بہرحال یہ علاقہ اور علاقے میں یہ گاؤں، یقیناً آپ حضرات خوش نصیب ہیں اور مبارکباد کے مستحق ہیں کہ آپ نے اس موسم میں اس مجلس کے انعقاد کی سوچی اور آپ نے غور و فکر کیا اور اس مجلس کو زینت بخشی اور یہ فکر لیا کہ ہم اپنے گاؤں میں علماء کرام کو مدعو کریں گے اور ان کے ذریعے بیانات ہوں گے، اسلامی باتیں ہوں گی، ہم ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے اور ہماری ماں اور بہنوں تک بھی باتیں پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ اس نیت سے ہم نے اور آپ نے یہ مجلس سجائی، ورنہ تو آج کے دور میں کون ہے کسے دینی مجلس کی فکر ہے، کون ہے جو یہ سوچ رہا ہو کہ 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ نکال کر کے ہم دینی مجلس میں بیٹھیں اور باتیں سنیں، قرآن و حدیث کی باتیں ہوں، اللہ اور رسول کی باتیں بتائی جا رہی ہوں، ان ساری چیزوں کو سن کر کے آئیں، دوسروں تک بھی پہنچائیں اور اس پر عمل کرنے کی سوچیں۔ یقیناً آج کے اس پرفتن اور پرآشوب دور کے اندر کسی کو یہ فکر نہیں ہے۔ اگر ہمارے اندر یہ فکر آئی، یہ سوچ آئی، ہمارے یہ خیالات ہیں کہ مہینے کے اندر 15 دن کے اندر یا 2 مہینے پر کبھی گاؤں میں علماء کرام کی آمد ہونی چاہیے اور بیانات ہونے چاہیے، تو یقیناً آپ حضرات بڑے ہی مبارکباد کے مستحق ہیں۔ بہرحال یہ مجلس جس کے اندر خصوصی بیان حضرت مولانا مفتی عبدالتواب صاحب اور مولانا معراج احمد صاحب کا انشاءاللہ ہوگا، میں ایسے ہی بیٹھ گیا، تمہیدی
افتتاحی باتیں ہو چکی ہیں، تھوڑا سا ایک آدھ باتوں پر، چونکہ یہ مجلس اصلاح معاشرہ کے نام سے چل رہی ہے۔ اصلاح معاشرہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سماج سدھار، یعنی ہمارے سماج میں کیا برائیاں ہیں، کیا کیا خرابیاں ہیں، ان خرابیوں کو دور کرنے کی کوشش کی جائے، ایسی مجلسیں لگا کر کے۔ ظاہر سی بات ہے، ہم اور آپ سوچیں تو ہمارے معاشرے میں کتنی خرابیاں، کتنی برائیاں ہیں، تو ہم اور آپ انگلیوں پہ نہیں گن سکتے ہیں۔ صبح اٹھتے ہیں، شام کو سو جاتے ہیں، اگر ہم اور آپ اپنا محاسبہ کریں تو شاید اکثر لوگ ایسے نکلیں گے کہ 100 میں سے 99 کام ایسے کیے ہوں گے جو غلط ہوں گے، 100 میں سے 99 کام ایسے کیے ہوں گے جو خلق اللہ کی رضا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات کے بالکل اپوزٹ ہوگی اور اس کے مخالف ہوگی۔ شاید کچھ لوگ ہوں گے، 2-4-10 لوگ نکل سکتے ہیں جن کے 50-50 معاملات ہوں کہ 50% درست ہوں اور 50% صحیح ہوں۔ تو اس لیے اس ایک چھوٹی سی مجلس کے اندر یہ ساری برائیوں کا احاطہ بھی نہیں کیا جا سکتا، ساری خرابیوں کو گنایا بھی نہیں جا سکتا اور اس کی طرف توجہ بھی نہیں کی جا سکتی۔ لیکن کچھ برائیاں ایسی ہوتی ہیں جو کھلم کھلم نظر آتی ہیں، کچھ برائیاں ایسی ہوتی ہیں جو بالکل عیاں ہوتی ہیں، اور ان کے سدھار کی وجہ سے ہو سکتا ہے بہت ساری برائیاں دب جائیں۔ اگر ہم ایک آدھ برائی کی اصلاح کر لیں تو ہو سکتا ہے کہ بہت ساری خرابیاں ہمارے معاشرے میں اور سماج میں جو پنپ رہی ہوں وہ ختم ہو جائیں۔ تو میں ایسے ہی ایک آدھ دو اصلاح کی غرض سے ان کی طرف توجہ دلانے کی کوشش کروں گا۔ تو میرے نوجوانوں اور میرے بزرگوں، ہم اور آپ سوچیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں مسلمان بنایا، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا۔ اب اسلام کیا ہے، مسلمان کون لوگ ہیں، کون کہہ سکتا ہے اپنے آپ کو کہ میں مسلمان ہوں؟ تو بنی الاسلام علی 5 شہادت اللہ الہ الا اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان، یعنی اسلام کی بنیاد اور ستون 5 چیزوں پر۔ جیسے کسی مکان کو کھڑا کرنے کے لیے کھمبے کی ضرورت ہوتی ہے، ویسے ہی آپ مثال سے سمجھیے کہ اگر ہمارا دین اسلام کھڑا ہے تو اس کے لیے 5 پلر ہیں۔ سب سے مضبوط پلر یہ ہے وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، سب سے مضبوط پلر یہ ہے شہادت اللہ الہ الا اللہ وَأَنَّ محمد الرسول اللہ، کہ ہم اور آپ اس بات کے اقرار کرنے والے بن جائیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی خالق نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی مالک نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی رازق نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی حلال مشکلات نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی دافع بلیات نہیں ہے۔ کوئی اگر اس ذات، اس کائنات کے اندر اگر کوئی کرتا اور دھرتا ہے تو صرف اللہ تبارک و تعالی کی ذات ہے، اس کے علاوہ کسی مائی کے لال میں یہ دم نہیں ہے کہ وہ مجھے نقصان پہنچانا چاہے اور پہنچا دے بغیر اللہ تبارک و تعالی کی مرضی کے۔ اگر اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے یہ منشا ہے اور اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے اس بات کا حکم ہو چکا ہے کہ اس انسان کو نقصان پہنچے گا اور پوری دنیا مل کر کے ہمیں نقصان سے بچانا چاہے تو خدا کی قسم کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اس بات کا یقین ہمارا اور آپ کا بن جائے، اس بات کے ہم اور آپ اقرار کرنے والے بن جائیں۔ یہی مطلب ہے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کا، کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اور دوسرا جز ہے محمد الرسول اللہ، اور اللہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا ہم اور آپ دل سے اقرار کر لیں اور دل سے مان لیں اور زبان سے اس کو ادا کر دیں اور یہ کہہ دیں کہ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ کے رسول ہیں۔ یہ سب سے مضبوط پلر ہے ایمان کا اور اسلام کا۔ اس کے بعد جو 4 پلر ہیں، نماز ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے اور صوم رمضان، یعنی رمضان شریف کا ایک مہینہ کا روزہ ہے، یہ 4 پلر اور ہیں۔ ان 5 پلر کو جب ہم اور آپ مضبوطی سے پکڑے رہیں گے اور اس کو قائم کرنے کی اور ادا کرنے کی کوشش کریں گے تو یہ سمجھا جائے گا کہ ہم اور آپ کامل و مکمل مسلمان ہیں۔ یہ سمجھا جائے گا کہ ہم نے اسلامی جو عمارت ہے اس کو ہم نے تعمیر کیا ہے اور اس کو مضبوطی بخشی ہے، اس کو جلا بخشی ہے۔ اگر ہم نے اور آپ نے نماز کو چھوڑ دیا، اگر ہم نے اور آپ نے روزے کو چھوڑ دیا، اگر ہم نے اور آپ نے زکوٰۃ کو چھوڑ دیا، اگر ہم نے اور آپ نے حج کو چھوڑ دیا تو یقین مانیے ہم نے اور آپ نے اسلام کو ڈھا دیا ہے۔
غیروں نے نہیں ڈھایا، بلکہ ہم نے اور آپ نے اسلام کو اپنے ہاتھوں کچل دیا ہے۔ ہم اور آپ سوچیں تو صحیح کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں یہ حکم دیا نماز کا، ہمیں یہ حکم دیا روزے کا، حج کا، اور اسی طریقے سے جو 4 ستون ہیں ان کا حکم دیا کہ یہ کرتے رہیے۔ آخر اس کے اندر کیا راز مضمر ہے، کیا راز پوشیدہ اور چھپا ہوا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی ہم سے کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ کیا منشا ہے اللہ تبارک و تعالی کی؟ ہم اور آپ اگر غور سے دیکھیں گے اور سوچیں گے تنہائی میں بیٹھ کر کے تو ایک سبق ملتا ہے، ایک راز پوشیدہ ہے جو اللہ تبارک و تعالی کے یہاں بے انتہا مطلوب ہے۔ وہ کیا ہے؟ اتحاد کا۔ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کو پیدا کیا اور اس کے بعد کہا کہ ایمان لائیے اللہ پر، ایک پلیٹ فارم پر جمع کرنے کی کوشش کی اور جمع کرنا چاہا، اور پورے انسانیت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے یہ بتا دیا کہ ایمان کے ایک پلیٹ فارم پر سب کو جمع ہونا ہے، سب کو متحد ہونا ہے۔ اس کے بعد تم بکھر نہ جاؤ، تمہیں نماز کا حکم دیا گیا کہ تمہیں نماز پڑھنی ہے۔ ذرا سوچے تو صحیح، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہاں نماز پڑھنا اخلاص کے ساتھ کوئی بھی کام کیا جاتا ہے، علماء بیان کرتے ہیں، کتابوں میں لکھا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موت و زندگی جو دی ہے یہ اس لیے دی ہے تاکہ وہ آزمائے تم میں سے، لیبلوکم ایکم احسن عملا، تم میں سے کون ہے، دیکھیں آزمائے کہ کیسا عمل کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ وہ کتنا عمل کرتا ہے، 4 رکعت پڑھتا ہے کہ 8 رکعت پڑھتا ہے کہ دن بھر تلاوت کرتا ہے، دن بھر خدمت خلق کرتا ہے، یہ نہیں فرمایا کس جذبے سے وہ کر رہا ہے، کس نیت سے کر رہا ہے، کہ اچھا عمل ہے کہ نہیں ہے، برا عمل تو نہیں ہے، یہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ اب ہم اور آپ سوچیں کہ نماز پڑھنے میں ایک آدمی ہے مسجد میں آ کر کے نماز پڑھ رہا ہے، اور ایک آدمی ہے کمرے میں، رات کی تاریکی ہے، سب سو رہے ہیں، اٹھا وضو کیا دھیرے سے، کمرہ بند کیا، اندر تہجد کی نماز ہے، نفل کی نماز ہے، یا اسی طریقے سے کوئی اور نماز پڑھ رہا ہے، تو ہم اور آپ عقل سے سوچیں کہ اخلاص کس کے اندر زیادہ پایا جائے گا، اچھی نیت کس کے اندر زیادہ پائی جائے گی، ریاکاری کس کے اندر نہیں ہوگی، دکھاوا کس کے اندر نہیں ہوگا؟ ظاہر سی بات ہے اگر پوچھا جائے تو یہی کہا جائے گا کہ جو کمرے میں بند، دروازہ بند کر کے نماز پڑھ رہا ہے اس کے اندر اخلاص زیادہ ہوگا، اس کی نیت اچھی ہوگی، اس کے اندر ریاکاری نہیں ہوگی، وہ دکھاوا نہیں کر رہا ہوگا۔ اور جو مسجد میں آ رہا ہے ہو سکتا ہے یہ سوچ کر کے آ رہا ہو کہ گاؤں میں مولانا لوگ آئے ہیں چلو میں نماز پڑھ لوں، ہو سکتا ہے یہ سوچ کر کے آ رہا ہو کہ مہمان آئے ہیں چلو میں ان کو دکھانے کے لیے نماز پڑھ لوں، یا کوئی بیٹا ہو یہ سوچ رہا ہوگا میرے باپ موجود ہیں لاؤ ان کو دکھانے کے لیے نماز پڑھ لوں، یا کوئی شاگرد ہوگا وہ یہ سوچ کر کے مسجد آ گیا ہوگا کہ میرے اساتذہ آئے ہوئے ہیں لاؤ میں ان کو دکھانے کے لیے نماز پڑھ لوں، ہو سکتا ہے اس کے اندر ریاکاری آ گئی ہو۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ان تمام چیزوں کو نظر انداز کیا، پس پشت ڈال دیا اور کہا کتنی بھی ریاکاری تمہارے اندر آ جائے، کتنے بھی نیت میں اگر تم کوئی بھی دیکھنے والا یہ سمجھے کہ یہ دکھاوے کے لیے آیا، یہ ریاکاری کے لیے آیا، پھر بھی اگر نماز کا وقت ہو گیا ہے تو تمہیں گھر میں نماز نہیں پڑھنی، تمہیں مسجد کے اندر آ کر کے پڑھنی ہے۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نماز، یعنی ایک ہی صف میں لا کر کے وقت کے بادشاہ کو بھی کھڑا کیا، اور ایک ہی صف میں لا کر کے، ایک ہی لائن میں لا کر کے ایک بھنگی کو، وقت کے ذلیل ترین انسان کو، جسے دنیا ذلیل سمجھتی تھی، جسے دنیا حقیر سمجھتی تھی، اس کو بھی لا کر کے ایک ہی صف میں کھڑا کر دیا اور پوری دنیا کو یہ پیغام دیا تم متحد ہو، تمہیں ایک ساتھ رہنا ہے، ایک صف میں کھڑے ہونا ہے۔ اللہ کے یہاں کوئی افضلیت اس بنیاد پر نہیں ہے کہ تم سید ہو، تم شیخ ہو، تم پٹھان ہو، تم بڑی ذات برادری کو ہو۔ اللہ کے یہاں صرف تقوی کی بنیاد پر فضیلت ہوگی۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ کے متقی، اللہ کے پسندیدہ بندے بن جاؤ، اگر تم یہ چاہتے ہو اللہ کے محبوب بندے بن جاؤ، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا تمہیں نصیب ہو جائے، اگر تم یہ چاہتے ہو مدینے والے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
वसल्लम तुमसे खुश हो जाएं तो ये नमाज जमात के साथ पढ़नी है। अगर कोई शख्स है मस्जिद के अंदर अजान हो रही है, बगल में घर है और वहीं पर नमाज पढ़ता है बगैर किसी उज़्र के, कोई मजबूरी नहीं, बड़ा शरई उज़्र नहीं है, उसके बावजूद नमाज पढ़ता है, मस्जिद नहीं आता है, तो उलमा फरमाते हैं उसकी नमाज ही नहीं होगी। ये फरीज़ा अल्लाह तबारक व तआला ने जो नमाज का और जमात के वाजिब या सुन्नत मुअक्कदा होने का जो हम पर लागू और नाफिज किया है, इसके अंदर यही राज मुज़मर है कि तुम्हें नमाज पढ़ करके इत्तिहाद का सबक देना है, पूरी दुनिया को बताना है तुम कलिमे तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के मानने वाले हो, जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हो, तुम कुरानी तालीमात को फॉलो करने वाले लोग हो। और इसी तरीके से हम और आप ज़कात को देखें तो उसमें भी फरमाया गया खुद मिन अग़नियाइहिम व तुरद्दु इला फ़ुक़राइहिम, कि ये जो ज़कात है, जो साहिब निसाब लोग माल, जो साहिब निसाब लोग हैं, मालदार लोग हैं, उनको एक सफ में खड़ा कर दिया गया। जो गरीब लोग हैं, जो ज़रूरतमंद लोग हैं, उनको एक लाइन में खड़ा किया गया। खुद मिन अग़नियाइहिम, मालदारों से पैसा लिया जाएगा 2.5%, और व तुरद्दु इला फ़ुक़राइहिम, मुसलमान में जो ज़रूरतमंद हैं उनमें बांट दिया जाएगा। यानी यहाँ भी इत्तेहाद का पैगाम दिया गया। इसी तरीके से वल हज, हज का महीना, हम और आप सोचें अगर हज ऐसे ही होता जब किसी के पास पैसा आ गया, टिकट मिल गया, फौरन मक्का का जाए, वहां पर वकूफ अरफा कर ले और सफा मरवा की सही कर ले, यानी जहां जहां जो अरकान अदा किए जाते हैं मौसम हज में वो अरकान अदा कर ले तो उसका हज हो जाएगा। अगर इस तरह का हुक्म दिया गया होता, अल्लाह तबारक व तआला कह देते जब पैसा आएगा, जब सहूलत होगी, जब तंदुरुस्ती होगी, जब टिकट मिल जाएगा तो तुम हज कर लेना, तो यकीनन दुनिया वालों के लिए बड़ी आसानी होती। जब पैसा हुआ तब चले गए, मौसम के एतबार से चले जाते, उतना भीड़ नहीं होती। और आज जो फरीज़ा हज अदा किया जाता है वो वक्त मुकर्रर है, वही ज़िलहिज्जा के 3-4 अय्याम के अंदर वो सारे हज का फरीज़ा अदा किया जाता है। पूरी दुनिया से लोग आते हैं, भीड़ होती है, ना जाने कितने लोग मर जाते हैं, ना जाने कितने लोग धक्के मुक्की में तकलीफें बर्दाश्त करते हैं, सारी चीजें होती हैं। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने इन तमाम चीजों को नहीं देखा कि कितनी तकलीफें होंगी, कैसा मौसम होगा, किस तरीके की धूप होगी, वो ये इन सारी चीजों को नजरअंदाज करके पूरी दुनिया वालों को ये हुक्म दिया कि सिर्फ वही 3-4 अय्याम के अंदर, 3-4 दिनों के अंदर ये फरीज़े हज अदा होगा। उसके अलावा पूरी दुनिया अगर पूरे साल जाकर के वहाँ हज की नियत से महीना भर तवाफ वगैरह करके आए तो उम्रा कहा जाएगा, हज उसको नहीं कहा जा सकता। यानी फरीज़े हज को अदा करने वाला वो शख्स नहीं बन सकता है। फरीज़े हज तभी अदा होगा जब बकरीद के महीने में जाएगा और बकरीद तक वहाँ रहेगा और जो फरीज़े हज हैं, अरकान हज हैं, उनको अदा करेगा, तब जा करके वो हज अदा होगा। यकीन मानिए अगर अल्लाह तबारक व तआला हमेशा हमेशा के लिए कह देते जब जिसके दिल में आए, जब जिसको सहूलत हो वो हज कर ले, तो यकीनन आसानियां हो सकती थी। लेकिन इन तमाम चीजों को नजरअंदाज किया और ये फरमाया इन्हीं 4 अय्याम के अंदर हज करना है। जो मेरे महबूब बंदे होंगे, जो मुकर्रब बंदे होंगे, जिनके दिल में खौफ खुदा और खशियत इलाही होगी, वो ये नहीं देखेंगे वहां पर गर्मी कितनी पड़ रही है, वहां पर भीड़ कितनी हो रही है, बल्कि जब हज फर्ज होगा वो फौरन भरेंगे, नाम आएगा, हज करके आएंगे, कितनी तकलीफें होंगी वो सब अल्लाह के नाम पर बर्दाश्त करेंगे। यकीन मानिए हज के अंदर इत्तेहाद का इतना बड़ा पैगाम दिया गया कि वहां पर पूरी दुनिया के आदमी आते हैं। यकीन मानिए उसमें एक से एक अमीर मालदार लोग आते होंगे, उसका भी कपड़ा वही है, और जो एक गरीब इंसान साहिब निसाब था या किसी ने भेज दिया था वो भी वही पहने हुए है, और वो पहन करके लिबास एक जैसा, सबकी बोली एक जैसी, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमत लक लब्बैक। इस तरीके की बोली भी एक, कपड़ा भी एक, चाल चलन भी एक, रहन सहन भी एक, ये एक जगह सबको चक्कर
چکر لگانا ہے خانے کعبہ کا، صفا مروہ کی سعی سب کو کرنی ہے، چاہے وہ امیر ہو، چاہے وہ غریب ہو، چاہے وقت کا بادشاہ ہو، چاہے وقت کا چپراسی ہو، سب کو ایک ساتھ سارے فریضے حج کو ادا کرنا ہے۔ اسی کو شاعر نے کہا تھا، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، یعنی بادشاہ بھی کھڑا ہو گیا، جو اس کا غلام تھا وہ بھی ایک لائن میں آ کر کے کھڑا ہو گیا، ایک جیسا کپڑا پہن لیا، ایک جیسی بولی بولنے لگے، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ وہاں پر یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ بادشاہ ہے اور یہ غلام ہے، بلکہ یہ کہا جائے گا یہ سب اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے عاشق ہیں اور عاشق رسول ہیں۔ یہ فریض حج ہو گیا، زکوٰۃ ہو گئی، رمضان کا مہینہ۔ اگر اللہ تبارک و تعالی ہم سے اور آپ سے یہ کہہ دیتے کہ مہینہ سال بھر میں ایک مہینہ، اگر یہ کہہ دیا جاتا سال بھر میں ایک مہینہ روزہ فرض ہے، جب جس کی سہولت ہوگی وہ روزہ رکھ لے گا، تو یقین مانیے ہر ملک والے اپنی اپنی سہولت کے اعتبار سے، اور ہم اور آپ فروری کو تلاش کر لیتے، ٹھنڈا موسم ہے اور چھوٹا دن ہے، اس کے اندر روزہ رکھ لیتے ایک مہینے کا۔ کون جاتا ہے مئی جون میں روزہ رکھنے؟ اس طریقے کا سب کر لیتے اور آسانیاں اور سہولت ہوتی، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ان تمام چیزوں کو نظر انداز کر کے اور پس پشت ڈال کر کے یہ حکم دیا کہ پوری دنیا والے ایک ساتھ ماہ رمضان کے اندر روزہ رکھیں گے، تاکہ یہ پوری دنیا دیکھ سکے کہ پورے عالم کے مسلمان یہ اللہ کے نام پر، رسول اللہ کے نام پر بھوکے ہیں اور یہ بتا رہے ہیں کہ یہ مدینے والے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، یہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے عاشق رسول ہیں، جو مئی جون کی تپتی ہوئی دھوپ کے اندر اور گرمی کے اندر روزہ رکھتے ہیں اور اپنے آپ کو کھپاتے ہیں۔ یقین مانیے آج کا یہ دور چل رہا ہے اور یہ موسم چل رہا ہے، اس کے اندر روزہ نہیں چل رہا ہے تو 1-2 گھنٹہ 4 گھنٹہ ٹھنڈا موسم ہے، اس کے باوجود پیاس لگ جاتی ہے، کھانے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے، لیکن جب یہی ایک مہینے کے بعد رمضان المبارک کا مہینہ آئے گا تو اس میں اللہ کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی دھن ایسی سوار ہوتی ہے کہ 12-12 14-14 گھنٹے کھانے کی اور پیاس کی کسی طرح کی کوئی شکایت ہی نہیں ہوتی، سب کے سب آسانی کے ساتھ اللہ کے نام پر روزے رکھ لیتے ہیں۔ یہ اللہ نے پیغام دیا ہے ہمیں اور آپ کو کہ تمہیں متحد ہو کر کے رہنا ہے، تمہیں ایک بن کر کے رہنا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ المسلم اخو المسلم، سارے مسلمان بھائی ہیں، یعنی جتنے بھی مسلمان ہیں سب آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ انما المؤمنون اخوہ، سارے ایمان والے بھائی ہیں، ان کے درمیان کسی طرح کا کوئی تناؤ نہیں ہونا چاہیے، کوئی تنازعات اور کوئی جھگڑے اور اختلاف نہیں ہونا چاہیے۔ ہو گیا معاملات ہیں، ہو سکتا ہے کبھی عادت کے موافق اور عادت کے خلاف کوئی کام کر جائے، ہمارا بھائی ہو ہمارا پڑوسی ہو سکتا ہے ہمارے مزاج کے خلاف کوئی کام کر جائے، تھوڑا سا ہو گیا، رنجش ہو گئی، لیکن اس رنجش اور اختلاف کو اتنا زیادہ بڑھاوا نہیں دیا جانا چاہیے کہ اس کے ذریعے اس کی وجہ سے دوسرے لوگ فائدہ اٹھانے لگے، اس کی وجہ سے ہمیں اور آپ کو غلامی کی زندگی جینے پر مجبور کیا جانے لگے، اس کی وجہ سے دوسرے لوگ آ کر کے ہمارے اوپر راج کرنے لگے۔ یہ سبب نہیں ہونا چاہیے۔ اس طرح کی ہماری زندگی کا جو عملی زندگی ہے یہ اس طریقے کی نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اے لوگو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، وَلَا تَفَرَّقُوا، آپس میں مت بٹو، ادھر ادھر اختلاف کا اور انتشار کا شکار مت ہو۔ کیوں؟ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، یاد کرو اس وقت کو کہ ایک دن تھا تم دشمن تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا کے اندر آئے، مبعوث ہوئے، اس وقت یہ جنگ بعاث جو اوس اور خزرج کے درمیان ہوئی تھی، 100 سال کے زائد عرصے پر محیط ہے وہ لڑائی۔ ایک باپ اپنے بیٹے کو وصیت کر کے جاتا تھا کہ تمہیں لڑنا ہے، وہ جو ہے نا وہ تمہارے دشمن ہیں، تم ان کے ساتھ تمہیں رہن سہن اور کوئی معاملات نہیں کرنا ہے۔ اس طریقے سے سبق دیا کرتے تھے لوگ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، لوگوں کو ایمان کی دعوت دی، اسلام کی دعوت دی، سب کو مسلمان بنایا، اور اس کے بعد ایک کو ادھر سے بلاتے اور کہتے آج سے تم دونوں بھائی ہو۔ اس کو عربی میں مواخات کہا جاتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھائی بنا دیا تھا
وہ ایسا نہیں تھا کہ صرف کاپی میں لکھ دیا گیا کہ فلاں آدمی اور فلاں آدمی آج سے بھائی بھائی ہیں، بلکہ انہوں نے کر کے دکھایا، عملی نمونہ انہوں نے دکھایا اور کر کے دکھایا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ایسے ہی جھٹے میں نہیں صحابہ کرام کی تعریف کر دی، اولئک هم المهتدون، اولئک هم الفائزون، اولئک هم الراشدون، اور ومن یوق شح نفسه فاولئک هم المفلحون، یعنی یؤثرون علی انفسهم ولو كان بهم خصاصہ۔ یہ ایسے لوگ ہیں جو اپنے اوپر دوسروں کو، اپنے بھائی کو ترجیح دیتے ہیں۔ کیا ہم نے اور آپ نے وہ واقعہ نہیں سنا کہ ایک صحابی رسول ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ میں جا رہا تھا، جنگ ہو رہی تھی، میرے بھائی بھی اس میں شریک تھے، میں سوچا کہ جاؤں ان کی خبرگیری کر لوں اور دیکھ ریکھ کروں، تو میں آیا دیکھا زندوں میں نہیں ہیں، تو میں سوچا ہو سکتا ہے شہید ہو گئے ہوں، مردے جہاں تھے وہاں پر گیا تو دیکھتا ہوں میرے بھائی کی آخری سانس چل رہی ہے اور وہ پانی کر رہے ہیں۔ میں گیا جلدی سے بوتل میں پانی لے کر کے آیا، میں اپنے بھائی کو پلانے ہی والا تھا کہ ان کے بغل میں پڑا ہوا ایک مسلمان بھائی وہ بھی پانی مانگنے لگا۔ میرے بھائی نے کہا پہلے ان کو پانی پلاؤ، ان کے پاس پہنچا تو ان کے بغل والے نے پانی مانگ لیا۔ اس طریقے سے جا رہے ہیں، 3-4 ہو گئے، آخر والے کے پاس پہنچے تو ان کو پانی پلانے سے پہلے ہی ان کی روح پرواز کر چکی تھی، سوچا ان سے پہلے والے کو پلاؤں، وہاں آتے ہیں تو ان کی بھی روح پرواز کر چکی ہے۔ اس طریقے سے آتے آتے اپنے بھائی کے پاس پہنچتے ہیں پانی پلانے کے لیے تو ان کی بھی روح پرواز کر چکی ہے۔ کیسے لوگ تھے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پانی کوئی نہیں پیا لیکن ترجیح سب کو دے رہے ہیں، پہلے اس کو پلایا جائے، پہلے اس کو پلایا جائے، پہلے اس کو پلایا جائے۔ اس طریقے سے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر دے رہے ہیں اور یہ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ میرے جاں کا عالم ہے، میری زندگی جا سکتی ہے، روح پرواز کر سکتی ہے، میں مر سکتا ہوں اور میں شہید ہو سکتا ہوں، لیکن پانی نہیں پی رہے ہیں۔ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے تعلیمات دی تھی، ایسا بھائی بھائی بنا دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو کہ یہ کہہ رہے ہیں میرا باغ ہے، آج سے اس باغ کے مالک تم ہو، میں اس باغ میں کھیتی کروں گا، یہ کھیت تمہارا ہے، ایک کمرہ ہے اس میں پارٹیشن ڈال رہے ہیں اور ایک پردہ ڈال دے رہے ہیں، کہہ رہے ہیں آج سے آدھا تمہارا آج سے میرا رہے گا۔ اس طریقے سے پیغام دیا ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے۔ اسی کو شاعر نے کہا تھا ایک ہو جائیں تو بن سکتے ہیں خورشید مبین۔ خورشید مبین مطلب یہ 14ویں کا چاند، 14ویں کا چاند اتنا تیز ہوتا ہے کہ بغیر لائٹ کے انسان عام طور سے راستے میں چل لیتا ہے، اجیریا رات جگہ کا۔ تو ایک ہو جائیں تو بن سکتے ہیں خورشید مبین، ورنہ ان بکھرے ہوئے تاروں سے کیا بات بنے۔ 14ویں کا چاند نہ ہو، ایسے ہی تارے ادھر ادھر بکھرے ہوں، کون ہے جو فائدہ اٹھا سکتا ہے؟ کون ہے جو اس کی روشنی سے، ڈھیر سارے تاروں کی روشنی سے فائدہ اٹھا کر کے اپنا کوئی کام کر سکتا ہے؟ یقین نہیں کر سکتا۔ اگر کام کرنا ہے تو تمہیں 14ویں کا چاند بننا ہوگا۔ ایک ہو جائیں تو بن سکتے ہیں خورشید مبین، ورنہ ان بکھرے ہوئے تاروں سے کیا بات بنے۔ اور اسی طریقے سے اگر ہم اور آپ ایک بن کر کے رہیں گے تو یقیناً ہمارا فائدہ ہوگا اور ہمارا وجود باقی رہے گا۔ اگر ہم اور آپ اتحاد کو توڑ دیں گے اور ان سے دشمنی لگا کر کے چلیں گے، بولیں گے نہیں، باتیں نہیں کریں گے، شادی بیاہ میں ایک دوسرے کو شریک نہیں کریں گے تو یقین مانیے ہم اپنا وجود بھی کھو دیں گے۔ اسی کو شاعر نے کہا تھا فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا کے اندر بیرون دریا کچھ نہیں۔ ہم نے اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک قطرہ ہے، وہ جب تک سمندر میں ہے تب تک اسے پانی کہا جا رہا ہے، لیکن جیسے ہی موج اٹھتی ہے وہ ایک قطرہ پانی یا 1 لیٹر پانی جیسے ہی زمین پر باہر گرتا ہے فوراً سوکھ جاتا ہے، وہ اپنا وجود کھو دیتا ہے۔ فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں۔ اگر ہمیں اور آپ کو ملت میں ترقی کرنی ہے، اگر ہمیں اور آپ کو وکاس کرنا ہے، اگر ہم اور آپ اپنے معاشرے کے اندر سماج سدھار کرنا چاہ رہے ہیں، اگر ہم اور آپ اپنے معاشرے سے خرابیوں اور برائیوں کا خاتمہ کرنا چاہ رہے ہیں تو یقین مانیے ہمیں اور آپ کو اسی ایک قطرے پانی کی طرح مل کر کے رہنا ہے، ورنہ تو بیرون دریا چلے جائیں گے تو وہاں پر کچھ نہیں ہے۔ ایک دن ایسا آئے گا کہ ہم اور آپ اپنا وجود بھی کھو دیں گے، کوئی ہمیں جاننے والا بھی نہیں ہوگا کون حافظ صغیر صاحب ہیں، کون مولانا اعجاز صاحب تھے، لیکن جب مل کر کے رہیں گے تو ایک طاقت ملے گی، ایک قوت ملے گی پوری دنیا کے اندر اور پورے علاقے کے اندر کسی مائی کے لال میں یہ دم نہیں ہوگی، یہ طاقت نہیں ہوگی کہ ہمیں اور آپ کو آنکھیں دکھا سکے۔ آج گواہ ہیں علاقے کے گاؤں بہت
سارے گاؤں ایسے تھے، اتحاد ایسا تھا، ایکتا ایسی تھی، ایک زبان پر پورا گاؤں کھڑا ہو جایا کرتا تھا تو پورے طاقت اور قوت تھی، پیسہ نہیں تھا لیکن ایک روب و دبدبہ تھا پورے علاقے پر، اگرچہ تعداد میں بہت کم تھے لیکن روب تھا، دبدبہ تھا۔ آج پیسہ ہے، ہر کچھ ہے، سب کچھ ہے، لیکن وہ روب نہیں، وہ دبدبہ نہیں۔ کیوں؟ ہر کوئی چوراہے پر جان رہا ہے کس کی قسطیں نہیں بن رہی، ہر کوئی میں جا کر کے اپنے بھائی کے خلاف باتیں کر رہا ہوں چوراہے پر، آپ جا کر کے اپنے بھائی کے خلاف باتیں کر رہے ہیں، دوسروں کے کان بھر بھر کر کے یہ بتایا جا رہا ہے ہم اندر سے کیسے ہیں، ہمارے اندر طاقت کتنی ہے، ہمارے اندر قوت کتنی ہے۔ اگر تمہیں ہتھیار اٹھانا ہوگا تو تم جان لو آج سے ہم دونوں بھائیوں میں بنتی نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، اندر سے کھوکھلے ہیں، اگر ان کو مارو گے تو میں بچانے نہیں آؤں گا، مجھے مارو گے تو وہ بچانے نہیں آئے گا۔ یہ حالت اور یہ صورتحال ہمارے گاؤں کی ہے۔ ہم اور آپ جا کر کے چوراہوں پر بیٹھ کر کے، چائے خانوں پر بیٹھ کر کے، پان کی دکانوں پر بیٹھ کر کے، ہم اور آپ علاقے میں گھوم گھوم کر کے یہ بیان کرتے ہیں غیروں سے، اگر بیان کر رہے ہیں ایسے شخص سے جو آپ کی اصلاح کر سکتا ہے، سماج سدھار کر سکتا ہے، کچھ سمجھا بجھا سکتا ہے، تب تو چلنے والی بات ہے۔ لیکن اگر چائے خانوں پر بیٹھ کر کے ادھر ادھر اپنے گاؤں کا بھانڈا پھوڑا گیا تو یقین مانیے ایک دن ایسا آئے گا کہ ہم اور آپ وجود کھو دیں گے۔ اس لیے میرے نوجوانوں اور کٹھوعہ کے نوجوانوں اور کٹھوعہ کے بزرگوں، آپ بہت معزز شخصیت ہیں، آپ بہت مبارکباد کے مستحق ہیں کہ آپ نے ایسے پیغام، ایسی مجلس کا انعقاد کیا جس کے اندر یہ پیغام دیا جائے، پورے گاؤں کو جوڑنے کی کوشش کی جائے اور پورے گاؤں کو شکشت گاؤں بنائے جائے اور وکاس یافتہ، ترقی یافتہ گاؤں بنایا جائے، اور اس کو بنانے کے لیے سارے گاؤں والوں کے اندر ترغیبی باتیں اور ان کو آمادہ کیا جائے اور ان کے جذبے اور حوصلے کو ابھارا جائے۔ اس لیے آپ بہت مبارکباد کے مستحق ہیں۔ بس یہی درخواست ہے کہ آپ ایک بن کر کے رہیے۔ اگر اتحاد نہیں ہے، اگر انتشار ہے، آپسی دشمنی ہے، بھائی چارہ نہیں ہے، آپسی خلفشار ہے، تو یقین مانیے متحد ہو تو بدل ڈالو نظام گلشن، متحد ہو یعنی ایک ہو تو بدل ڈالو دنیا کا نظام، منتشر ہو تو مرو، شور مچاتے کیوں ہو؟ اگر اتحاد نہیں ہے، آپسی بھائی چارہ نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، قوت نہیں ہے، سب کے سب الگ الگ ہیں، تو اسی طریقے سے کوئی فلانا آئے گا، کوئی ایرا غیرہ آئے گا، دو چار جھاپڑ لگا کر کے گاؤں میں چلا جائے گا، ہمارے بھائی کو ہم اور آپ ہنستے اور کھلکھلاتے ہوئے رہ جائیں گے۔ نتیجہ یہ نکلے گا کل ہمارے گھر پر یا ہمارے بھائی کو مارے گا، پھر کل ہماری باری آ جائے گی۔ اس طریقے سے ہمیں اور آپ کو پورے علاقے میں بے عزت کیے جائے گا اور پورے گاؤں کا جو روب اور دبدبہ ہے، جو عزت ہے، جو وقار ہے، اس کو مجروح کر کے رکھ دیا جائے گا۔ اس لیے درخواست یہی ہے کہ آپ اپنے اتحاد کو قائم رکھیے۔ جب بھی کوئی بھی دینی مجلسیں ہوں، مدرسہ ہو، مسجد ہو، اس کے تعلق سے سب کو بیدار ہونے کی ضرورت ہے۔ ابھی حضرت مفتی صاحب ان تمام چیزوں کی طرف توجہ آپ کی دلائیں گے۔ میں اسی بات کو کہہ کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ آپ آپسی اتحاد کو قائم کیجئے اور نماز کے پابند بن جائیے۔ اس کے علاوہ میں یہ نہیں کہوں گا آپ روزہ بھی رکھیے، میں یہ نہیں کہوں گا آپ جھوٹ بھی مت بولیے، میں یہ بھی نہیں کہوں گا آپ تاش مت کھیلیے، میں یہ بھی نہیں کہوں گا آپ جوا بھی مت کھیلیے۔ میری بس ایک درخواست یہی ہے، اتحاد پیدا کر لیجئے اور نماز پڑھنا شروع کر دیجئے۔ باقی آپ جو کرنا چاہ رہے ہیں سب کریے، میں کسی چیز سے نہیں روک رہا۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر۔ بے شک نماز آپ کو جوئے سے بھی روکے گی، نماز آپ کو بے حیائی سے بھی روکے گی، نماز آپ کو جھوٹ سے بھی روکے گی، نماز آپ کو تاش اور پتے سے بھی روکے گی، نماز آپ کو غلط کام کرنے سے بھی روکے گی، نماز آپ کو بے حیائی اور گناہوں کے کام کرنے سے بھی روکے گی۔ اللہ تبارک و تعالی کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔